بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اردو کی دوسری غزل پر مشتمل ہوگا۔ یہ غزل بھی خواجہ میر درد کی ہے، اور پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ میر درد کی 2 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ تو پہلی غزل ہم نے پڑھ لی ہے اور آج دوسری غزل کی تشریح ہم کریں گے۔ سیکنڈ ایئر خواجہ میر درد جو کہ اس غزل کے شاعر ہیں، ان کا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے کہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، بلکہ وہ ایک باعمل صوفی شاعر تھے۔ دوسرے شعراء کی طرح تصوف کے نظریات ان کے لیے محض باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ عملی طور پر اس راہ کے مسافر تھے۔ انہوں نے نہایت خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا اور خشک اور صوفیانہ افکار و نظریات اور خیالات کو سادگی، صفائی اور شگفتگی کے ساتھ شعر کی زبان میں انہوں نے ادا کیا۔ تو اب ہم اس غزل کے اشعار کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس غزل کے کل 6 اشعار ہیں، اور اب ہم ایک ایک کر کے ان کی تشریح کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ داغ کا مطلب ہوتا ہے دھبا، زخم، گل کا مطلب پھول، داغ و گل کا مطلب زخم اور پھول، اور بو کا مطلب ہے مہک، خوشبو۔ پھر شاعر کہتا ہے کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ جس دل میں تو نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ تو اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اس پھول اور زخم میں کوئی فرق نہیں، جس پھول میں خوشبو نہ ہو اور جس دل میں تیری محبت نہ ہو، وہ دل کسی کام کا نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، جو خواجہ میر درد تھے وہ ایک صوفی شاعر ہیں۔ وہ دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور دیکھنا چاہتے ہیں، اور انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے۔ درد کہتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا چاہیے، ہر دل میں اپنے خالق اور مالک کی یاد جو ہے وہ سمائی رہنی چاہیے، اور وہ دل زندہ ہے جو یاد الہی سے آباد ہے، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، محبت نہیں، تو وہ دل مردہ ہے، وہ زندہ نہیں۔ اور اللہ کی یاد سے پل بھر کی غفلت بھی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح وہ پھول جس میں مہک اور خوشبو نہیں، وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، ایسے پھول کی وہ کہتا ہے کہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ پھول کی قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں مہک اور خوشبو ہوتی ہے۔ جس کی مہک عمدہ ہوگی اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ خوشبو کے بغیر پھول کسی کام کا نہیں، محض وہ ایک رنگین دھبا یا داغ ہے، اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غافل دل جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، یاد نہیں، جو اپنے محبوب حقیقی کی یاد سے بیگانہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دل بھی کسی کام کا نہیں، یعنی وہ ایک محض خون کا لوتھڑا ہے، وہ دل جو ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت نہیں۔ اور دل کی قدر و قیمت اس میں موجود محبوب حقیقی کی محبت سے ہوتی ہے، اور جو دل اللہ کی محبت سے آباد ہیں وہ زندہ جاوید ہیں، اور جو غافل ہیں ان کی کچھ قدر و قیمت نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے سرشار رکھنا چاہیے، اور کسی پل بھی اللہ کی یاد سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ کیا پھیلی ہوئی مہک تیری 400 نہیں، کیا پھیلی ہوئی مہک تیری 400 نہیں، وہ دل دل نہیں کہ جس میں تو نہیں۔ اب شعر نمبر 2 ہے۔ شعر نمبر 2 ہے کہ
ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ حول و قوت کا مطلب ہے طاقت، قوت، برائی سے بچنا، نیکی کرنے کی طاقت اور قوت۔ اور کبو کا مطلب ہے کبھی کی یہ قدیم صورت ہے، یعنی لفظ کبھی کی پرانی صورت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اگر ہمیں تیری مدد اور تائید حاصل نہ ہو تو اس جہاں میں ہم جو کام اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں کبھی انجام نہیں دے سکیں گے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں تیری توفیق سے کرتے ہیں۔ تو یہاں خواجہ میر درد یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ انسان جو نیک اور اچھے عمل کرتا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرتا ہے، اور اسے برے کاموں سے بچنا جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں حول و قوت لکھا ہوا ہے، یعنی طاقت اور قوت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ گناہ سے بچنے یا نیکی کرنے کی طاقت کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو عظیم اور بلند مرتبہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان الفاظ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اور شعر میں بھی حول و قوت انہی الفاظ کی طرف جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم جو نیکی کرتے ہیں تو تیری توفیق سے کرتے ہیں، اگر تیری توفیق حاصل ہو تو ہم کوئی نیک کام کریں گے ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو بھی صرف تیری توفیق کی بدولت، کی بدولت ایسا ہے، اور اگر تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم گناہوں سے اپنا دامن جو ہے وہ ہرگز بھی نہیں بچا سکتے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو محض اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جو شعر ہے کہا ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں میرا کیا کمال خوبی کیا ہے میری، اس میں میرا کیا کمال خوبی کیا ہے میری، تیری عنایت ہے فقط جو حمد لکھ رہا ہوں تیری۔ اب شعر نمبر 3 ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تمنا کا مطلب خواہش اور آرزو ہوتا ہے، اور دوسرے مصرعے میں آرزو کا مطلب تمنا اور خواہش ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری ہر تمنا پوری ہوئی مگر ایک تمنا ناکام رہی، وہ یہ کہ ہمارے دل میں کوئی آرزو نہ ہو۔ تو سیکنڈ یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں ابھرتی رہتی ہیں، جن کے پورا ہونے سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کی خواہشات پوری نہ ہوں تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس رنگین دنیا میں انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشات اور تمنائیں مچلتی رہتی ہیں، اور پھر یہ خواہشیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اور ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انسان جو ہے وہ ساری زندگی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے
اور جیتے جی انسان کے جو سارے ارمان ہیں وہ پورے بھی نہیں ہوتے، اور بہت ساری خواہشات، بہت ساری حسرتیں ہیں وہ اپنے دل میں لے کر اس جہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ مصحفی جو ایک بہت مشہور شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے جو بھی تمنا کی وہ ملی، ہماری ہر تمنا پوری ہوئی، ہم نے جو چاہا ہمیں ملا، مگر ایک تمنا پوری نہ ہوئی، وہ آرزو یہ تھی کہ ہمارے دل میں کوئی آرزو نہ ہو۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی خواہش ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ مگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا دل طرح طرح کی خواہشات سے بھرا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کاش اللہ کی محبت کے سوا ہمارے دل میں کچھ اور نہ ہو، نہ کوئی تمنا، نہ کوئی آرزو۔ اور یہ آرزو وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو، تمنا جو ہے وہ جنم لیتی رہتی ہے۔ یعنی اگر وہ ایک خواہش پوری کرتا ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، وہ پوری کرتا ہے تو تیسری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ دل میں یاد الہی کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہمارے آرزو ہے یا تمنائیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرزو میری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جو ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کے دل میں جو خواہشات ہیں وہ جنم لیتی رہتی ہیں۔ اب شعر نمبر 4 ہے: جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زبان ہزار، جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زبان ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جوں کا مطلب ہوتا ہے مانند، مثل، شمع کا مطلب موم بتی، جوں شمع، شمع کی طرح۔ ہوویں سے مراد یہاں پہ ہوں، یعنی ہوں کی جو ہے وہ قدیم صورت ہوویں، اور اہل زبان سے مراد ہے بولنے کی طاقت رکھنے والے، یعنی صوفیہ کرام یہاں پہ آپ مراد لے لیں، عاشق لوگ۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہزاروں اہل زبان بھی جمع ہوں تو چاہیے کہ شمع کی طرح خاموش رہیں۔ اب درد کا یہ جو شعر ہے یہ تشبیہ کی ایک مثال ہے۔ اس نے اہل زبان کو شمع سے تشبیہ دی کہ شمع کا جو شعلہ ہے وہ بھی زبان کی طرح ہوتا ہے، شمع جلتی ہے، پگھلتی ہے، مگر بولتی نہیں، حرف شکایت جو ہے وہ زبان پر نہیں لاتی۔ تو اس طرح درد کہتے ہیں کہ اہل زبان خواہ کتنے جمع ہو جائیں، مگر ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپس میں کبھی گفتگو نہ کریں، یعنی چپ رہیں، کیونکہ سکوت بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک فصیح و بلیغ گفتگو کا نام ہے۔ ایک شاعر ہیں اصغر گونڈوی، تو انہوں نے خاموشی ہی کو اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، اب تو یہی زباں میرے مدعا کی ہے۔ ایکچولی جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اہل زبان ہے، جن حقائق کو سمجھتے ہیں، عام آدمی ان کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر اہل زبان یہ باتیں عام آدمیوں کے سامنے کہنا شروع کر دیں تو فتنے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اہل زبان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں اور عام آدمیوں کے سامنے راز کی باتیں نہ کھولیں۔ جیسے کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو درد کہتے ہیں کہ چاہے ہزاروں اہل زبان جمع ہوں، انہیں چاہیے کہ شمع کی مانند خاموش رہیں اور آپس میں کچھ گفتگو نہ کریں۔ اگر مشاہدہ حق کے راز جو اہل زبان ہے یا جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان پر ظاہر ہو گئے ہیں تو انہیں کسی اور پر ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ شمع کی طرح جو ہیں وہ بالکل خاموش رہیں۔
اور جو شاعر ہے اس نے شمع کی لو کو زبان سے تشبیہ دی ہے، یعنی شمع زبان باہر نکالے ہوئے تو ہوتی ہے، لیکن گویا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ اہل زبان وہ راز نہ ظاہر کریں جو ان پر ظاہر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جی شعر نمبر 5 ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، جوں صبح چاکے سینہ میرا، جوں صبح چاکے سینہ میرا، اے رفو گراں یاں تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آ جائیے۔ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اور رفو گراں کا مطلب ہے رفو کرنے والے، یعنی پھٹا کپڑا جو مرمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو رفو گراں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو چاک ہے اس کا مطلب پھٹنا۔ اچھا، پھر جوں صبح کا مطلب صبح کی مانند، جوں کا مطلب مانند اور جوں صبح صبح کی مانند۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ میرا گریبان صبح کی طرح چاک ہے اور اے رفو گر یہ کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، اردو ادب کی شعری روایت میں دیوانگی عشق کی وہ کیفیت ہے، یعنی دیوانگی عشق کی وہ کیفیت ہے جس میں جو دیوانہ ہے وہ بے خودی کے عالم میں صحرا کا رخ کرتا ہے اور اپنا گریبان جو ہے وہ چاک کر لیتا ہے، اور پھر موسم بہار کے آتے ہی اس کی جو دیوانگی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اس پر ایک بے خودی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی بے خودی ہے جو اسے اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنے حال سے بالکل بیگانہ ہو کر صحرا کی طرف نکل جاتا ہے، کیونکہ شہر کی جو گلیاں ہیں وہ اس کو تنگ اور تاریک معلوم ہوتی ہیں، اور وہ صحرا کی جو وسعت ہے اس میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تو یہی جو دیوانگی ہے اس کا گریبان بھی سلامت نہیں رہنے دیتی، وہ چاک گریبان جو ہے وہ صحرا میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ اب اصل میں شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جب تک انسان جیتا ہے اسے غم و الم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے درد و غم سے محفوظ رہنا وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے غم و الم سے عمر بھر جو ہے وہ انسان کو نجات نہیں ملتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی اور غم لازم و ملزوم ہے، جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ درد کہتے ہیں کہ جس طرح صبح جو ہے وہ رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر دیتی ہے، یعنی جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صبح جو ہے وہ رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر دیتی ہے، اسی طرح غم و الم سے میرا جو سینہ ہے وہ چاک چاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے غموں کا علاج یہاں کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسا رفو گر نہیں ہے جو میرے جو دل کے زخم ہیں ان کو سی سکے، کوئی چارہ ساز، کوئی غم گسار ایسا نہیں ہے جو مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ غم و علم سے میرا سینہ اس قدر تار تار ہو چکا ہے کہ اسے کوئی رفو گر جو ہے وہ مرمت نہیں کر سکتا، اور جیتے جی اس دنیا میں میرے غموں کا مداوع ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک اور غزل میں جو ہے وہ خواجہ میر درد نے کہا ہے کہ درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، وہی رونا ہے نت وہی غم ہے۔ یعنی درد کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو درد و غم میرے حصے میں آ گئے ہیں، جیتے جی اس دنیا میں ان سے نجات ممکن نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ زندگی بھر ہمیں دکھوں اور پریشانیوں سے ہی واسطہ رہا، دل کی کوئی خواہش نہ پوری ہوئی، نہ محبوب ہم پر مہربان ہوا، نہ زمانے نے ہمارا ساتھ دیا، اور حالات کی جو سختی ہے اور جو محبوب کی بے رخی ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ ہم ساری عمر رنجیدہ رہے، اور ہمارے دکھوں کا کہہ رہا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے زخموں کا علاج کر سکے۔
اب شعر نمبر 6 ہے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ زنگ صورت کہتے ہیں زنگ کی طرح، اور اہل صفا کہیں گے کہ ایسے لوگ جن کے دل آئینے ہوں، یعنی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں، یعنی اللہ والے لوگ، ان کو ہم اہل صفا کہیں گے۔ روح کا مطلب یہاں پہ چہرہ ہے، اور یہاں پہ روح سے مراد ویسے تو چہرہ ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں اس سے مراد کامیابی اور قدر و قیمت بھی ہم لیں گے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے درد اگر اس دل میں زنگ کی صورت دنیا کی محبت جگہ بنا لے گی تو اہل دل کی محفل میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ دل کو آئینے سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل کا آئینہ جو ہے وہ صاف شفاف، وہ کہتا ہے کہ تبھی رہ سکتا ہے اگر اس میں صرف اللہ کی محبت ہو، اور اگر غیر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو آئینہ زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اور زنگ آلودہ آئینہ نہ کوئی جلوہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی جلوہ سمیٹ سکتا ہے۔ اس لیے درد اس شعر میں کہتے ہیں کہ دل کے آئینے کو شفاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی زنگ جو ہے وہ جگہ نہ بنا پائے، اس میں زنگ نہ لگے، یعنی وہ دنیا کی آلودگیوں سے دور رہے، اور اگر دنیا میں جو ہے وہ جو دل ہے دنیا میں اپنا، دنیا کی رونقوں میں اپنا دل لگا لے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے دل میں پھر محبوب حقیقی نہیں آئے گا، اور محبوب حقیقی کو لانے کے لیے یا اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کا صحن صاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ گرد و غبار سے، کوڑے کرکٹ سے اور دیگر آلودگیوں سے ہر طرح سے اسے صاف ہونا چاہیے۔ دراصل جو خواجہ میر درد ہیں وہ یہاں پہ اہل بصیرت جو ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، اہل صفا لوگ جو ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب بصیرت آدمی کے سامنے دل کی خباثت کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ جو صوفیہ کرام ہیں چونکہ دل کی پاکیزگی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے کوئی بری خصلت والا گنہگار آدمی آئے تو اسے فوراً پہچان جاتے ہیں، اور جب اس آدمی پر اس کی اصلی حالت کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ برا مانتا ہے اور ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ یعنی درد کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل گناہوں سے آلودہ ہیں وہ نیک لوگوں کا سامنا نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، اور جو صاحب بصیرت آدمی ہیں وہ تو جلد ہی لوگوں کے چال چلن سے واقف ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی گناہوں سے آلودہ دل لے کر صوفیہ کی محفل میں آئے گا تو اول نیک لوگ ہی اس کے گناہوں سے واقف ہو کر اس سے بیزار ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو صوفیہ جب اسے اس کی برائیوں پر تنبیہ کریں گے اور اس کی اصل حالت اس پر ظاہر کریں گے تو وہ خود ہی ناراض ہو کر چلا جائے گا۔ لہٰذا جو صوفیہ کرام ہیں اور جو نیک لوگوں کی محفل ہے اس میں جانا ہو تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ گنہگار آدمی نیک آدمیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ دل کو تمام علائشوں سے پاک کیا جائے۔ جیسا کہ شاد عظیم آبادی ایک مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کدورت سے دل اپنا صاف رکھ اے شاد، کدورت سے دل اپنا صاف رکھ اے شاد، کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے اس غزل کو مکمل کر لیا ہے، اس کے ٹوٹل 6 اشعار تھے جن کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ تو سیکنڈ ایئر آپ کو گھر کے کام کی باری آ جاتی ہے، تو گھر کے کام کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ نے اس نظم کی تشریح جو ہے اس کو سننا ہے، ہیلپنگ بک سے بھی آپ نے تشریح پڑھنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں میرے سے سوال جو ہیں وہ پوچھ سکتی ہیں۔ تو اب آج کے لیکچر کا میں اختتام کرتی ہوں۔ اب ہم اگلے شاعر کی جو 2 غزلیں ہیں ان کو شروع کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ جلد ہی وہ بھی لیکچرز اپلوڈ کر دوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔